امی کو بتاؤں کیا؟ لیکن وہ پریشان ہو جائیں گی، پر ان سے چھپا کیسے سکتی ہوں میں؟ اور کتنے دن تک چھپا سکوں گی؟ مجھے شاید یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ چائے کیوں نہ آئے امی؟ موڈ نہیں تھا، جی چاہتا تو میں خود بنا لیتی۔ میں اپنے لیے بنا رہی تھی تو سوچا تمہارے لیے بھی بنا لوں۔ ویسے بھی بہت عرصے کے بعد موقع ملا ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر اس طرح چائے پی۔ اور تمہارا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ کس چیز کی؟ تم نے اور سدرا نے یہ جو گھر خرید دیا میرے لیے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں میرے اپنے نام کی چھت بھی ہوگی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کریے امی، ماں اولاد کا شکریہ ادا کرتے اچھی نہیں لگتی۔ بیٹا میں تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہی ہوں، اور اب تو میں اس کا اور زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ جو نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں میں تو ان کے قابل بھی نہیں تھی۔ بہت عجیب ہیں آپ امی۔ وہ کیسے؟ زندگی نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور مجھے آپ کی شکر کی فلسفی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ شکر کی کوئی فلسفی نہیں ہوتی بیٹا، شکر ہوتا ہے۔ مشکلات کی بھرمار آپ کی زندگی میں تھی اور اب بھی ہے۔ ہاں بہت مشکلات تھیں، بڑے مسائل تھے، لیکن یہ سارے مسئلے آہستہ آہستہ حل بھی تو ہوتے چلے گئے نا بیٹا، تو میں شکر کیوں نہ ادا کروں؟ کیسے حل ہوئے امی؟ ابا کی زندگی میں آج بھی ایک اور عورت ہے، گھر ہے۔ ہاں دوسری عورت اور دوسرا گھر ہے، لیکن اب مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا بیٹا جب مجھے اس کی تکلیف تھی، وہ میرے لیے مسئلہ تھا۔ اب تو میں تمہارے ابا کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی تکلیف بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ اصل مسئلہ تو انہوں نے اپنے لیے کھڑا کیا، اپنی دنیا گنوا دی، بیوی اور بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کی، ہماری نظروں میں عزت بھی گنوائی۔ کیا پایا؟ آپ جو بھی کہیں امی، ابا کی دوسری شادی ایک حقیقت ہے، اور مجھے نہیں پتا آپ اس دوسری عورت کو کیسے اگنور کر سکتی ہیں۔ تمہارے ابا کی دوسری عورت اور تمہارے ابا، ان دونوں کے ہاتھ اب اسی طرح جکڑے ہوئے بیٹا جیسے کبھی میرے ہوتے تھے۔ انہیں اسی طرح فکر ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کی جس طرح کبھی مجھے ہوتی تھی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تمہارے ابا کا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، کچھ بچا کے بھی نہیں انہوں نے رکھا۔ حماد بھی بے روزگار ہے، اور خرچہ اتنا بڑھا لیا انہوں نے کہ ایک ہوا بنا لیا۔ تمہارے ابا تو بڑے نفاست پسند اور نخرے والے آدمی تھے، اور نگار اس کے بالکل برعکس ہے۔ پھر بھی وہ تو ان کے ساتھ خوش ہیں۔ ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے نا بیٹا۔ وہ نگار کے ساتھ اتنا ہی خوش ہیں جتنا میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ میرے پاس تم تینوں تھی، تم تینوں کی بے لوث محبت تھی، تم تینوں کے روشن مستقبل کا خواب تھا میرے پاس بیٹا۔ کہ تمہارے باپ کے پاس اپنی اولاد سے نہ تو لائلٹی ملی اور نہ ہی عزت، یہ وہ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتی ہوں۔ میں تو تقریباً اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر چکی ہوں، اور ان کے سامنے ایک لمبا بڑھاپا ہے اور ریٹائرمنٹ۔ مجھے کبھی کبھی ان پر بہت ترس آتا ہے۔
आप उनकी हिमायत मत करें अम्मी, उन पर तरस मत खाएं। मैं तर्स कैसे ना खाऊं बेटा? इन्हीं तीनों बेटियों के साथ हम एक खुशो खुर्रम मुकम्मल घर बना सकते थे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर बेटियों के असासे पर फख्र कर सकते थे। आज इस बुढ़ापे में एक दूसरे के साथी होते। एक वक्त था जब अपनी बेटियों की तादाद बताते हुए उन्हें शर्म महसूस होती थी, और आज वो अपने बेटे को छुपाए फिरते हैं। लोगों से तुम्हारा तारुफ करा के उन्हें इज्जत महसूस होती। मेरे तो दिन फिर गए बेटा, मैं क्यों ना शुक्रगुजार हूं। जब शनीला की शादी होगी तो आप मेरे साथ आके रहिएगा। आपने नौकरी करनी है वहीं से करें, जहां पे भी मैं पोस्टेड हूँ। हाँ, तो मैं जरूर आऊंगी। तुम दोनों मियाँ बीवी आराम से काम करना, मैं तुम्हारे बच्चे संभालूंगी।